السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم، صدق اللہ خالقنا العظیم۔ معزز علماء کرام، حاضرین اعظام، خواتین اسلام، عقل مند وہ ہے جو خالق و مالک کو جانتا اور پہچانتا ہو۔ عقل مند وہ ہے جو کائنات میں پائی جانے والی اللہ کی قدرت کی نشانیوں کے ذریعے سے اپنے پالنہار اور پروردگار کو پہچانے۔ اور عقل مند وہ ہے جو زندگی دینے والے کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے۔ پہلے زیادہ زور دنیاوی تعلیم کی طرف نہیں دیے جانے کا جو سبب تھا وہ یہ تھا کہ اس سے لوگوں کا دین ایمان متاثر نہیں ہو رہا تھا۔ لیکن اس وقت کے جو حالات ہیں اس میں لوگوں کا حال کچھ ایسا ہو گیا کہ دین کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، اللہ کو، اللہ کے حبیب علیہ السلام کو بھلا دیا، مقصد زندگی کو ٹھکرا دیا، حقیقی زندگی سے بے خبر ہو گئے اس تعلیم کی وجہ سے۔ اس کے نتیجے میں بیلنس قائم نہیں رہا لوگوں میں، بالکل ایسا ہی جیسے ابھی آپ حضرات نے دیکھا، یہ مئی کا بیلنس قائم نہیں تھا، سامنے والا حصہ زیادہ جھکا ہوا تھا، پیچھے والا حصہ کم تھا۔ اس کے نتیجے میں اس کو ٹھہرانے جا رہے ہیں، یہ رکوع کر رہا تھا، سجدے کرنے جا رہا تھا۔ بات کیا ہے؟ توازن نہیں تھا۔ جب اسے بیچ میں لایا گیا تو اب توازن قائم ہوا، اور اس توازن کو برقرار رکھنے کے واسطے پھر درمیان میں بریک بھی لگانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کے نتیجے میں اسے مضبوطی کے ساتھ جکڑا گیا تاکہ اعتدال باقی رہے، توازن متاثر نہ ہو۔ آج پوری زندگی بے اعتدالی کا شکار ہو گئی۔ اگر قرآن اور سنت کے ساتھ ضروریات جسمانیہ کو پورا کرنے کی طرف متوجہ رہتے ہوئے توازن برقرار رکھا جاتا تو یہ زیادہ توجہ دلانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ آج مسئلہ ایمان کا پیدا ہو گیا، یقین کا پیدا ہو گیا،
اسلام سے وابستگی کا پیدا ہو گیا، اللہ رسول سے رشتے کا پیدا ہو گیا، مقصد زندگی سے متعلق مسئلہ پیدا ہو گیا، اور حقیقی زندگی کو لوگوں نے چونکہ بھلا ڈالا، تو اس کے نتیجے میں علماء کرام جہاں اس کی محنت کر رہے ہیں کہ لوگوں کا دین و ایمان محفوظ رہے، قرآن و سنت کی تعلیم عام ہو، وہیں ایکسٹرا یہ لوگ اس بات کی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جو لوگ بے اعتدالی کا شکار ہو کر مقصد زندگی کو نظر انداز کر کے زندگی کو گزار رہے ہیں، ان لوگوں کی بھی صحیح رہبری کی جائے۔ اس لیے آج سے نہیں، کئی برسوں سے ہمارے علماء کرام ہندوستان بھر میں اور ہندوستان سے باہر بھی دنیاوی اور دینی دونوں تعلیم کو مسلسل چلا رہے ہیں۔ آج ہمارے سامنے اس وقت میں یہ بات آ رہی ہے تو یہ سوال پیدا ہو رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت میں ترقی پذیر ممالک اور خاص طور سے وہ ممالک جن ممالک کے بارے میں پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک امید قائم ہے، اس کے پارلیمنٹ کے بیشتر لوگ دینی تعلیم سے آراستہ ہیں۔ نہ صرف دینی تعلیم سے آراستہ ہیں بلکہ اپنی تربیت اور اپنے اخلاق کی درستی کے لیے اپنے علماء ربانی اور مشائخ حقہ سے بھی وابستہ ہے۔ اور ویسے بھی یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آج مسلمان بھی اردو میں اسلام کی بات سننے کے لائق نہیں رہا۔ پرائے تو پرائے ہیں۔ مسلمان جب جمعہ کی مساجد میں ہمارے علماء کرام خطاب کرتے ہیں تو اسکول کے کالجوں کے مسلم بچے جو ہفتے میں ایک مرتبہ جمعہ کی نماز کو آتے ہیں، وہ بعد میں مل کے پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ ایک ورڈ بولے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ اس تعلیم سے آراستہ کرنے کی طرف بھی توجہ کرنا چاہیے جو آج کی رائج زبان ہے، اور ترجمانی کرنی چاہیے ان کی اسی زبان میں۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، کسی بھی پیغمبر کو ہم نے بھیجا ہے تو اس قوم کی زبان میں بھیجا ہے تاکہ ان کو دین سمجھا سکے۔ اور آج انگریز تو انگریز ہیں، مسلمانوں کی زبانوں پر بھی انگریزی ہی ہے، اب اسے اردو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اس واسطے اس کا تعلق عقل سے نہیں ہے، عقل تو بس صرف ان کے پاس ہے جن کے بارے میں نے شروع میں آپ کو سنایا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان فی ذالک لآیات لأولی الالباب، اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ کائے میں رات اور دن کی تبدیلی میں، آسمان و زمین کی پیدائش میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں کون عقل مند؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ جو اللہ کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں ہر حالت میں، وہ ہے عقل مند۔ اللہ پاک نے فرمایا واتقون یا اولی الالباب، عقل مندو پیدا کرنے والے کو ناراض کرنے سے بچو۔ یعنی عقل مند وہی ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والے اقوال سے، اعمال سے، احوال سے اپنے آپ کو بچاتا ہو، وہ ہے عقل مند۔ اپنی قدرت کی نشانیاں اللہ نے بیان فرمائی اور فرمایا کہ ان فی ذالک لآیات لأولی النہی،
عالمی حالات کو سامنے رکھ کر، دنیا میں پیدا ہو جانے والے تغیرات کو پیش نظر رکھ کر، اور اللہ کے نافرمانوں کے انجام کو دیکھ کر عبرت و نصیحت کے حاصل کرنے والے، یہ ہیں اصل میں انتہا کو پہنچنے والے اور عقل والے لوگ۔ اس لیے معزز بھائیوں، یہ بہت مستحسن اقدام ہے۔ الحمدللہ بہت ساری جگہوں پر علماء کرام کی زیر نگرانی دنیاوی تعلیم کے مراکز قائم کیے گئے ہیں، کیے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ کیے جاتے رہیں گے، لیکن اس کے لیے ایک خاص چیز ہے، اور وہ ہے تعلیم ان کی دنیاوی ہو، ماحول ان کا دینی ہو۔ اس کا اہتمام کرنے کی آج ضرورت ہے۔ آج ہمارے بچے ہمارے ہاتھ میں اس واسطے نہیں ہے کہ ہمارے گھر کا ماحول دین کا نہیں ہے۔ لوگ جو پریشان ہیں اس کا سبب یہی ہے کہ ماحول خراب ہونے کی وجہ سے وہ ماحول سے متاثر ہو جاتے ہیں، اور اس کے متاثر ہو جانے کی ابھی کچھ تفصیل آپ نے ہمارے اس مقرر سے سنی جب میں حاضر ہوا تو اس وقت میں وہ بیان کر رہے ہیں کہ صورتحال ایسی ہے۔ اس لیے ماحول دین کا ہو، ایمان کے تحفظ کا اہتمام ہو، عقیدہ درست رہے، پیدا کرنے والے کا تعارف ہو، اسلام کی بنیادی تعلیم کلمہ طیبہ کی سمجھ رکھنے والا ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ جو چاہے پڑھیے۔ آج کل بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ یہ جدید تعلیم پہلے نہیں تھی، آج کی جو تعلیم ہے وہ پہلے نہیں تھی، انجینئرنگ نہیں تھی، آپریشن نہیں تھا، علم زراعت نہیں تھا، علم الافلاک نہیں تھا، جی چیزوں کی حقیقتوں سے واقف نہیں تھے، کشش ثقل کے نظام سے آگاہ نہیں تھے۔ لوگ ایسا سمجھتے ہیں۔ ہم نے ہمارے مدرسے کے طالب علم سے کہا، بیٹا عصری تعلیم کے عنوان پہ تم کچھ لکھو۔ اس نے ایک کتابچہ تیار کیا۔ اس نے بتایا کہ آپریشن سب سے پہلے مسلمان نے کیا، اور اس نے صنعت و حرفت کی دنیا میں مختلف جگہوں پر تعمیرات کا وہ تذکرہ کیا، اور آج بھی لوگوں کو معلوم ہے کہ اس درجے عظیم الشان قلعے موجود ہیں کہ آج بھی سائنسداں انگشت بدندہ ہیں کہ اس زمانے میں اتنے بڑے پتھروں کے ٹکڑے کہاں سے اٹھا کر لائے گئے، کیسے اٹھا کر لائے گئے۔ طب کی دنیا میں اس درجے ترقی تھی کہ ایک بادشاہ کو اس حال کی شکایت ہو گئی، اجابتوں کا عارضہ لاحق ہوا، علاج نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس کے لیے جو دوا تھی، بادشاہ مزاج سے کے اعتبار سے اس کو کھانے کو بالکل تیار نہیں تھا، تو حکیموں نے یہ کیا کہ وہ دوا انگور کی بیل کے جڑ میں ڈال دی۔ پھر اس کے بعد میں انگوروں کو دیکھا، جب انگور تیار ہو گیا تو اس کو دھو کے دستری میں پیش کیا گیا اور کہا گیا کہ بادشاہ سلامت، یہ تو کھا لیجیے۔ اس نے وہ انگور کھائے تو اس کا علاج ہو گیا۔ اور سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے میں علم طب اس درجے معروف تھا، اور پہلے کے حکیم اس درجے حاذق تھے
کہ دوا کا ایک گولا ہاتھ میں دے کر تھوڑی دیر مریض کو پکڑوا کر وہ گولا اس کے ہاتھ میں سے لے کر سونگھ کر بول دیتا تھا کہ اس میں یہ بیماریاں ہیں، اور پھر اس کے بعد میں دوا کا دوسرا گولا تیار کرتا اور پھر مریض کے ہاتھ میں پکڑنے کے لیے دے دیتا اور کہا کہ تھوڑی دیر اسے پکڑے رہو، اس کے پکڑنے کے بعد اس کا علاج ہو جاتا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے یہ علوم نہیں تھے جو آج ہم سمجھ رہے ہیں۔ اصل میں ہم لوگوں کو مغربیت سے متاثر ہونے کی خراب ترین اور بدترین عادت ہو گئی، مروبیت کا ہم لوگ شکار ہو گئے۔ ایک زمانہ تھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قاصد جب بادشاہ کے پاس نبی علیہ السلام کا ایک خط لے کر پہنچا تو اس نے بڑی تحقیر آمیز انداز میں اس کے ساتھ سلوک کیا اور ذلیل کرنے کے واسطے ایک ٹوکرے میں مٹی بھر کے کہا کہ اس کے سر کے اوپر لاد کر اسے واپس کر دو۔ مروب نہیں ہوئے وہ اس سے، بڑی خوشی سے ٹوکرا سر پہ رکھا اور بڑی تیزی سے نکلے یوں بولتے ہوئے، اللہ نے یہاں کی زمین ہمارے حوالے کر دی۔ مروبیت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا رنگ چٹا دیکھ لیے مروب ہو گئے، اس کا گھر اونچا دیکھ لیے مروب ہو گئے، اس کا لباس شاندار دیکھ لیا مروب ہو گئے، اس کے بدن کے اوپر زیورات اور قیمتی ہیرے دیکھ لیے مروب ہو گئے۔ اس میں کون سی کمال کی چیز ہے؟ اگر 50 کروڑ کا ہیرا ہے اور گلے میں آپ نے ڈال لیا ہے تو چمک آپ میں آئی ہے کہ ہیرے میں ہی ہے؟ کس میں آئی ہے چمک؟ پانچ لاکھ کا جوڑا کسی جانور کو پہنا دیں، بدل جائے گا کیا؟ کیسی مروبیت ہے ہم لوگوں کی کہ ہم لوگ دنیا اور دنیا کی چیزوں سے اس درجے متاثر ہو رہے ہیں کہ ہیں مشرق میں، مغرب کی تہذیب ہم کو پسند ہے۔ ہم بندے ہیں اللہ کے اور غلامی کر رہے ہیں یہودیوں کی۔ ہم امتی ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اور پیروی کر رہے ہیں آج کے طور طریق کی۔ یہ نہیں بھائی، اس بہت مایوس صورتحال ہے۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ اپنے بچوں کے لیے جو چیز سوچنے کی ہے اس کو آسانی سے ذہن میں رکھنے کے لیے ایک طرف بہت سادی چیز ہے، ایک طرف بہت قیمتی، یعنی ایک طرف ایک مشخاب میں ایک پلیٹ کھانا 5000 روپے کا ہے اور دوسری طرف ایک پلیٹ میں اڈلی دوشا ہے جو 50 روپے کا ہے۔ لا کے دونوں سامنے رکھ دیں، دونوں سامنے رکھ دینے کے بعد میں کہیں یہ بالکل محفوظ ہے، 50 روپے کی جو پلیٹ ہے یا اسے کھائیے یا یہ 5000 روپے کی ایک ڈش ہے۔ لیکن وہ بچہ گھر میں کھیلتے کھیلتے چوہوں کے مارنے کی جو دوا ہوتی وہ شیشی اچھال دیا تو اس کا پاؤڈر تھوڑا سا اس میں گر گیا۔ تمہاری مرضی ہے، دیکھو اب یا تو یہ کھاؤ یا یہ کھاؤ، اسے کھائیں گے 50 کی تھالی کھائیں گے نا، 5000 کی کھائیں گے نہیں کھائیں گے۔ کہے کو اس سے پوچھو کیوں نہیں، کیوں بھائی؟ کون بولتا جان ہے تو جہان ہے، جان سلامت ہے تو سب سلامت ہے۔ اگر جان کا خطرہ ہو جاتا ہے تو پھر قیمتی چیز کو بھی اہمیت نہیں دی جا سکتی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایمان کتنی جانوں کی جان ہے؟ اسے ذہن میں رکھے ایک مسلمان، میرا بچہ یہاں چلا جائے پڑھ لے، وہاں چلا جائے پڑھ لے، ایمان جائے کوئی حرج نہیں، اسلام جائے کوئی حرج نہیں، اللہ رسول سے تعلق جائے کوئی حرج نہیں، آخرت بھول جائے کوئی حرج نہیں، مقصد زندگی کو پیٹ کے پیچھے ڈال دے کوئی حرج نہیں۔ ایک عمومی مزاج بن گیا ہے۔ اس لیے بھائیو سب سے زیادہ فکر اپنے دین کی، ایمان کی، یقین کی، توحید کی، اخلاق کی، آخرت کی، اللہ اور اللہ کے رسول کے مرضیات کی فکر سب سے زیادہ غالب ہونا چاہیے۔ اب چونکہ اتنا حوصلہ نہیں پایا جاتا لوگوں میں،
تو اس کے نتیجے میں یوں کہہ رہے ہیں کہ اس کو تم لوگ چھوڑ نہیں سکتے تو کم از کم اس کو بھی پکڑے رہو. ایک چیز اگر تم نہیں چھوڑ سکتے ہیں تو کم از کم دوسری چیز کو تو مت چھوڑو جس سے آخرت برباد ہو جائے. اس لیے ایسے اسکولز کی آج ضرورت ہے جس میں دنیاوی تعلیم دی جائے لیکن ماحول وہ رکھا جائے جس سے دین و ایمان محفوظ رہے، جس سے عقیدہ محفوظ رہے، جس سے پیدا کرنے والے کا تعلق قائم رہے، اور جس سے نبی رحمت ہادی عالم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی باقی رہے. اس مقصد کے لیے یہ اسکولز کا نظام ہے جو اس وقت میں جگہ جگہ قائم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. اہل محبوب نگر بہت خوش نصیب ہیں، یہاں اس طرح کی فکریں ماشاءاللہ علماء کرام کر رہے ہیں، اور ایک نیا ادارہ بھی اس وقت میں وجود میں آنے جا رہا ہے سبیل ٹرسٹ کے زیر اہتمام. اور اس سلسلے میں آپ حضرات کو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دنیاوی علوم کے جو ماہرین ہیں، جو ٹیچرز ہیں، عصری تعلیم سے جو آگاہ لوگ ہیں، کام ان سے لیا جائے گا. اس طریقے سے ایک معیاری دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کے ساتھ وابستگی کو قائم رکھنے کی ایک جد و جہد اور محنت ہے. اسے غنیمت جاننا چاہیے. اپنے بچوں کو اس سلسلے میں استفادہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو تیار کرنا چاہیے. گھر والوں کے لفظ کے زبان پہ آ جانے پر یاد آیا، یہ مسئلہ آسان ہو جائے گا اگر بہنیں اس واسطے تیار ہو جائیں. اس واسطے کہ ابھی ہم ایک ملک کو گئے تھے، وہاں بھی یہی شکایت ملی کہ وہاں بھی عورتوں ہی کی چلتی ہے. ہمارے ایک دوست ہیں، وہ مختلف قسم کی چیزوں میں کسی کا رشتہ دیکھنے کے لیے بایو ڈاٹا وغیرہ سب دیکھتے، بچہ کیا کرتا، کیا تعلیم پایا ہوا ہے، کیا عمر ہے، کیا ملازمت ہے، آمدنی کتنی ہے، گھر ذاتی ہے کہ نہیں ہے، جانے آنے کے لیے سواری اس کے پاس ہے کہ نہیں ہے، گھر کس قسم کا ہے. یہ ساری چیزیں جو پوچھتے تو ہمارے ایک ساتھی ایک ایٹم کا اور اس میں اضافہ کرتے اور یہ پوچھتے گھر میں چلتی کس کی ہے. عورتیں ویسے تو کمزور ہیں لیکن ماحول کو متاثر کرنے میں بہت پاورفل ہے. گھر کا ماحول بدلنا ہو، بچوں کا مزاج بنانا ہو اور شوہر کو دین حق کی طرف متوجہ کرنا ہو تو عورت ایک مؤثر رول ادا کر سکتی. اور ہم نے دیکھا ہے ایک دم ایسے نوجوانوں کو جنہوں نے کبھی مسجد کا کٹا نہیں چڑھا، کبھی کرتا پائجامہ نہیں پہنا، کبھی چہرے پر داڑھی نہیں رکھی، کبھی سر پر ٹوپی نہیں ڈالی. ایسے نوجوان کی شادی ایک دیندار لڑکی سے ہو گئی. تھوڑے ہی دنوں کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ بچہ مسجد کو آنا اور نماز پڑھنا شروع کر دیا. اس کی جو بیوی تھی وہ ہمارے گھر والے کی شاگردہ تھی، وہ اپنی معلمہ سے ملاقات کے لیے آئی. مجھے علم ہوا کہ فلانی بچی آئی ہے. میں نے کہا کہ ذرا اس سے پوچھو کہ شوہر کی زندگی میں تبدیلی کیسے آئی. تو اس نے اپنی معلمہ کو جواب دیا اور یوں کہا کہ روزانہ میں عشاء کی نماز پڑھ کے دعا کا بہت اہتمام کرتی، اور جب بھی وہ آتے فوراً ہی دعا ختم کر کے پانی پیش کرتی، دسترخوان بچھاتی، کھانا لے آتی. اس کا میرا معمول ہی یہ تھا. ایک دن دعا میں مشغول تھی اور دعا میں اس درجے میرا دل لگا اور پروردگار کو منانے میں اس درجے رغبت پیدا ہوئی کہ وہ آئے بھی، بیٹھے بھی، انتظار کر رہے ہیں اب ہاتھ پھیرے گی، اب آئے گی، اب پانی پیش کرے گی، دسترخوان بچھائے گی. کافی دیر گزر گئی.
اس کے بعد میں اس نے اپنی دعا ختم کی. اس کے بعد میں پانی لانے کے مقصد سے گئی تو اس کو قریب بلایا اور کہا کہ آج بہت مانگ رہی تھی. کیا مانگ رہی تھی پہلے بتا، بعد میں جاؤں گی. تو اس نے کہا کہ میں بارگاہ الہی میں یہ عرض کر رہی تھی کہ اللہ آپ نے میرے شوہر کو صحت دیا، صحت مند بنایا، قد و قامت کا اچھا بنایا، شکل و صورت کا بہتر بنایا، کام کاج کا ذوق والا بنایا، اچھی محنت کرنے والا بنایا. اے پروردگار، تیرے جس کرم سے تو نے ان کو یہ سب چیزیں دی، اسی کرم سے ان کو دین سے بھی نواز دے. بس یہ میں اب دعا کر رہی تھی. بس اس کے دل کے اوپر ایک اثر ہوا اس کا، اور اس کے بعد سے اس کی زندگی میں تبدیلی آنی شروع ہو گئی. تو عورتیں وہ ہوتی ہیں جو گھروں کے ماحول کو بدل دیتی ہیں. ہمارے استاد، ہمارے شیخ محترم تھے حضرت ڈاکٹر تنویر احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ان کے خاندان کے ایک بچے کے بارے میں ذکر کر رہے تھے کہ ایک چھوٹا سا بچہ جو پیدا ہوا تو زیادہ تر وہ اپنی نانی کے یا دادی کے گود ہی میں رہتا تھا، انہیں کے بازو میں لیٹ کر سوتا تھا، اور ان کو 2-4 سورے یاد تھے. بس وہ بچے کو سلانے کے وقت میں اپنے وہی قرآن کریم کے سورے پڑھتی رہتی تھی. سنتے سنتے بچہ جب بات کرنے کے لائق ہوا تو وہ سن سن کر روزانہ بچے کو یاد ہو گیا. جب بولنا شروع کیا بچہ، جب اس سے کہا جائے الم تر کیف فعل، تو فوراً بچہ بولتا تھا ربک باصحاب الفیل. کوئی کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر، تو بچہ کہتا فصلی لربک وانحر. تو اس کے دادا اس کو کندھے پہ اٹھا کے بستی میں لے کے گھومتے تھے. میرا بچہ بولنا شروع کیا تو اسے قرآن یاد ہے، قرآن کے سورے یاد ہیں. اسے یہ نہیں معلوم کہ یہ سورہ فیل ہے، یہ سورہ کوثر ہے، یہ سورہ اخلاص ہے. اسے یہ نہیں معلوم. تھوڑا سا حصہ پڑھو، آگے کا حصہ پڑھنا شروع کرتا تھا. عورتیں جب توجہ دیتی ہیں اپنے بچوں کی تربیت کی طرف، ان کی صحیح تعلیم کی طرف، ان کے دین و ایمان کی حفاظت کی طرف، اور ان کے اللہ رسول سے وابستگی کی طرف، تو بڑا مؤثر رول ادا کر سکتی ہے. اس لیے محبوب نگر کی ان معزز خواتین سے اور معزز حاضرین سے یہ گزارش ہے کہ تعلیم دلاؤ. کسی کہنے والے نے کہا تھا تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، جائی سے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، پر ایک سخن بندے عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. میرے بھائیو، یہ اسکولوں کا قیام کا جو منشا ہے وہ یہی ہے کہ آپ عصری تعلیم سے ضرور آراستہ ہوں. عصری تعلیم کا لفظ میں ذرا کم ہی استعمال کرتا ہوں، دنیاوی تعلیم زیادہ بولتا ہوں، اس واسطے کہ مجھے اس سلسلے میں تھوڑا سا اختلاف ہے. وہ اختلاف یہ کہ عصری تعلیم وہ تعلیم ہے جو آج کے زمانے کی ضرورت کی تعلیم ہے، اور آج کے زمانے کی ضرورت ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کی ہے. آج کے زمانے کی ضرورت ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی ہے. آج کے زمانے کی ضرورت حسن اخلاق کی ہے، اور آج کے زمانے کی ضرورت دوسروں کو راحت رسانے کی ہے، اور آج کے زمانے کی ضرورت مندوں کی خدمت کی ہے. تو عصری معنی اس زمانے کی ضرورت، اس زمانے کی ضرورت یہ ہے، اور یہ تعلیم تو اسلام میں ہے. اس واسطے یہ لفظ استعمال کرتے ہوئے ذرا میں تکلف کرتا ہوں کہ اسے عصری تعلیم دو. دنیاوی تعلیم دلاؤ اپنے بچوں کو شوق سے، لیکن خیال رہے یہاں مستقل رہنا نہیں ہے. سب جانے کے لیے آئے، اور وہاں جانا ہے جنہوں نے قرآن بھیجا، ان کے پاس جانا ہے جنہوں نے قرآن نازل فرمایا، اور ان کے جھنڈے تلے جانا ہے جنہیں رحمت عالم بنا کر مبعوث کیا گیا. اور وہاں فوز و فلاح، نجاح اور کامیابی موقوف ہے اللہ رسول کی احکام کی اطاعت میں. اس کی بنا پر اصل زندگی یہ نہیں ہے. وہ آدمی سمجھدار نہیں ہے
جو آدمی 2 دن کے آرام کے چکر میں ہمیشہ ہمیشہ کا آرام چھوڑ دے. ہمارے بزرگوں نے ایک مثال دی، فرمایا کہ ایک آدمی سے آ کر کسی نے کہا اگر ابھی مکان چاہیے، یہ کرسی ہے اس میں رہ لو، قریب میں بورویل ہے وہاں سے پانی نکال لو، لیکن 6 مہینے تک اگر تم صبر کر لیے تو تمہارے نام کا رجسٹرڈ شدہ وسیع و عریض ہوادار اور روشنی دار مکان ملے گا. تحجد پڑھا کے بھی آپ کو پھر سکتے ہیں. بہرحال میں نے کچھ مختصر سی بات آپ کے سامنے رکھی ہے. اللہ تعالیٰ اس آغاز کو قبول فرمائے.